غم کی زندگی کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پھر پتھر ہی رہتا ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو نا کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی، تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا تھا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں۔ انسان موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے۔ زندگی نے موت سے پوچھا، مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں تلخ حقیقت۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی کوئی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ اصولوں کی جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دباتے ہیں، طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام کا ہوتا ہے۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کے مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کریں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، وہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں نا، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی یہ بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ ہارنا تب ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو نا، تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے ہوئے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، وہی میرا رب ہے۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابو جان میں بدن کے کتنے حصوں کا پردہ کروں اور کتنا کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی بدن کے جتنے حصے پہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا کھلا چھوڑ دو۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ درد جو آپ کو بدل دے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سوچنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ سب کچھ بانٹ کر آ رہا ہو۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت روٹ جانے کی بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پارسائی کی فکر ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے قانون کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو قلب کو کالا کر دیتی ہیں۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے لیے کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، نہ کہ دوسروں کی سوچ پر۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ، جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ایک دوسرے سے ناراض مت ہوا کرو۔ ہم اور آپ ان کی امتی ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اپنے نصیب کو برا مت کہو، کیونکہ نصیب کی وجہ سے ہی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہے۔ حسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کے پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے ان سے بچ کر نکل جانا چاہیے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ ہی جاتی ہیں۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ انسانی سمجھ کا معیار اتنا ہے، اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی تو جانور ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ بھٹکتا تو مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو اسے کوئی کیا بھٹکائے گا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی مستقبل سب مٹی سے بنا ہو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائیں جس طرح اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ ایک پروگرام میں کسی شخص نے پوچھا، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک عالم نے جواب دیا، ٹانگ کے بجائے
ہاتھ کھینچنا چاہیے۔ تم دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں۔ دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ بچوں کو صبر کرنا سکھائیے، انہیں ہر چیز لے کے نہ دیں۔ ہر چیز ان کے پاس ہوں گی تو وہ رب العالمین سے کیا مانگیں گے؟ انہیں رب العالمین سے ہر وہ چیز مانگنے دیں تاکہ رب سے ان کا تعلق مضبوط ہو۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاج کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکش میں ناچنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ لڑکیاں اگر بیہودہ لباس پہن رہی ہیں تو کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، اپنی ہی جنت خراب کر رہی ہیں۔ نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عزت ذلت صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے ڈرنا بھی اللہ سے ہی ہے اور جھکنا بھی اللہ کے آگے ہی ہے۔ بے حیا عورتیں اپنے جسم کی نمائش کو بہادری کہتی ہیں، جبکہ ایمان والی عورتوں کی بہادری یہ ہے کہ وہ ہواؤں کا رخ موڑ دیتی ہیں، صبر کا گھونٹ پی لیتی ہیں، لیکن بے حیا نہیں بنتی۔ نیکیاں کمانے کی بھی فکر کرو، یہ بھی تمہاری ہی دولت ہے۔ ذرا غور کرو، دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے کتنی دولت جمع کی ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دولت مند بنے، لیکن ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بااخلاق بنے۔ کائنات کی سب سے طاقتور ہستی تمہارے ساتھ ہے، بس یہ احساس پیدا کر لو، ہر خوف ہر غم سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے، آپ کتنے بھی دولت مند، شہرت یافتہ بن جائیں، پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل رہیں گی۔ نجات صرف اسلام میں ہے، جس سے آپ کو جنت ملے گی جہاں ہر خوشی ہوگی۔ اللہ نے ہر انسان کو جینے کا موقع دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اس میچ میں تم کتنا اچھا کھیلتے ہو، یعنی کتنی نیکیاں کماتے ہو۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کے رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے آخرت کی فکر کرو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہو کر خود کو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا نہ کرو۔ اس زندگی کو خوب جیو، بڑی دلیری سے، حالات کا سامنا کرتے ہوئے خود ایک۔ اگر دعائیں بے فائدہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امت کو دعائیں نہ سکھاتے۔ اس لیے صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرو اور ہر مشکل پریشانی میں اللہ سے مانگو۔ جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئے تو فوراً کر دیا کرو۔ وقت اور حالت کا کچھ پتہ نہیں، کب کیا مسئلہ آ جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو نماز پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نہ صرف خود شکر ادا کریں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ اپنے دسترخوان پر نظر ڈالیں، یقین کریں کروڑوں لوگ
ایسے کھانے کے لیے ترستے ہیں۔ دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں اور اسی کی توفیق سے دوسروں کا خیال رکھنے والے بنیں۔ آمین۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے۔ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خوشی سے، نہ آپ کی گفتگو سے۔ نماز کی قضا ہے، وقت کی کوئی قضا نہیں۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا نافرمان کوئی نہیں اور میرے اللہ کریم سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے کہ جو اپنے گھروں میں مٹی کے برتن بنواتا ہے۔ فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ پھر جب نماز ہو چکی ہو تو اپنے اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی نیک بیوی ہے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو تنگ رکھتا ہو۔ لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے۔ یہاں وہی کامیاب ہے جس کے دو چہرے ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ عزت کی موتی پر ذرا بھی میل آ جائیں تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہے؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ اپنے کردار اعمال کا چراغ جلاؤ تاکہ موت کے راستے سے گزرتے ہوئے تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم اپنی گمشدہ چیز پانے سے خوش ہوتے ہو۔ کسی سے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ کرنا چاہتا ہے، کسی کی اتنی ہی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کر لے، کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہے، کیونکہ اس دور میں مخلص سے زیادہ منافق کے چرچے ہیں۔ مخلصی مشکوک کر دیتی ہے، اس لیے جو جتنا چاہے اسے اتنی ہی اہمیت دو، ورنہ سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سیکھ جائیں کہ زندگی میں آپ کو کب کب اور کہاں کہاں چپ رہنا چاہیے۔ دنیا کی سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والا ہتھیار لفظ اور زبان ہے۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ جو دوسروں کے دل سے مدد کرتے ہیں ان کو غیب سے مدد ملتی ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگے تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر دل ہی دل میں دعا مانگے تو وہی موجود ہے۔ وہ تھپڑ جو انسان کو خلوص کے بدلے پڑتا ہے وہ انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔